عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، سب سے پہلے تو آج کا یہ خاص اتوار جسے ہم پام سنڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں، مبارک ہو آپ کو، کیونکہ یہ اتوار جو کہ دراصل پیس سنڈے ہے، امن کا اتوار ہے، اور ہم اسے کھجوروں کا اتوار اس لیے کہتے ہیں، پام سنڈے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کھجوروں کی ڈالیوں کو ہم لہراتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کرتے ہیں، امن کے شہزادے کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ جب ہم آج کے اتوار کی اہمیت پر بات کرتے ہیں، آج کے اتوار کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے بڑے دھیان سے سنیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم یہ منا کیوں رہے ہیں، ہم نے آج اسے سیلیبریٹ کیا کیوں، اور کیوں ہم ایک جلوس کی صورت میں خداوند کے بارگاہ میں داخل ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی بات کو نہیں سمجھتے ہیں تب تک یقینی طور پر ہم اس کی روح تک نہیں پہنچتے ہیں، اور جب تک کسی بھی چیز کی روح تک نہیں پہنچتے ہیں ہم اسے اڈاپٹ بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتے۔ تو آج کا اتوار اصل میں وعدہ ہے ایک زکریا 9 میں جب ہم نے دیکھا تو زکریا خداوند کی پاک حضوری میں ہے، بہت پریشان ہے، بہت دکھی ہے، سوچ رہے ہیں خداوند کب اسرائیل جو ہے وہ نجات پائے۔ وہ دیکھ رہا ہے ان دکھوں کو، وہ دیکھ رہا ہے ان مصیبتوں کو، وہ دیکھ رہا ہے ان تنگیوں کو جو اسرائیل پر آتی ہیں، اور کہاں پہ آ رہی ہیں؟ سیون میں آ رہی ہیں اور یروشلم میں آ رہی ہیں۔ سیون میں اور یروشلم میں کیا فرق ہے؟ سیون وہ جگہ ہے جہاں پہ بادشاہ اور اس کی اولاد رہتی ہے، اور یروشلم وہ مقام ہے جہاں پہ باقی لوگ رہائش کرتے ہیں۔ تو اب جب یہ خداوند کی پاک حضوری میں جھکا ہوا ہے اور پریشان ہے، دکھی ہے اور مصیبت میں ہے، اور سوچ رہا ہے کہ کیا کیا جائے، کیسے میں خدا کی تسلی اس کے لوگوں کو دوں، تو خدا اسے پیغام دیتا ہے رویا، اور اسے کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ انہیں پیغام دیں، آپ انہیں بتائیں کہ اے سیون کی بیٹی اور یروشلم کی بیٹی، آپ کے لیے ایک بادشاہ آتا ہے، آپ کے لیے ایک بادشاہ آتا ہے جو گدھی کے بچے پر سوار ہے، بلکہ لادو بچے پر سوار ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پریشانی تھی کیا؟ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے دوران میں جو غیر قومیں تھیں وہ سب سے بڑا حملہ جو بنی اسرائیل پر کرتی وہ سیون کی بیٹیاں اور یروشلم کی بیٹیاں، یعنی کہ بادشاہ کی بیٹیوں کو، اس کی اولاد کو وہ یرغمال بنا لیتے، قیدی کر لیتے تھے، یروشلم کی بیٹیوں کو بھی قیدی کر لیتے تھے، اور زکریا اس بات کو لے کر دکھی ہے کہ میرے بادشاہ کی بیٹیاں، یروشلم کی بیٹیاں کیوں غیر قوموں سے پامال کی جائیں، کیوں غیر قومیں انہیں پامال کریں، وہ کیوں غیر قوموں کے پاس جائیں، وہ کیوں غیر قوموں کی قیادت میں جائیں۔ وہ اس وجہ سے بہت پریشان ہے، وہ بہت زیادہ دکھی ہے اور خدا سے التجا کرتا ہے۔ تو خداوند اسے کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ انہیں پیغام دیں کہ آج کے بعد ایسا ہوگا کہ میں ایک بادشاہ کو برپا کروں گا، وہ بادشاہ آئے گا اور سیون کی بیٹیوں کو، یروشلم کی بیٹیوں کو بچائے گا، اور پھر کوئی بھی انہیں پامال کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی ان کی عزت کو جو ہے وہ داغدار کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی عزتیں محفوظ ہوگی، اور یہ خدا کی بیٹیاں کہلائیں گی، یہ خدا میں آگے بڑھے گی، خدا میں قائم ٹھہرے گی، اور باقی یروشلم بھی ہر طرح سے محفوظ رہے گا۔ میں ایسا بادشاہ جو ہے وہ انہیں دوں گا۔ اب جو قوم ہے، اسرائیلی قوم جو ہے وہ اس بادشاہ کے انتظار میں، اور وہ سوچتے ہیں کہ یقینی طور پر یہ ابن داؤد ہوگا،
اور ابن داؤد جب آئے گا تو یقینی طور پر وہ ہمیں بحال کرے گا. وہ مسیح کو ابن داؤد کے طور پر دیکھتے ہیں کہ مسیح آئے گا اور پھر تمام طرح کی سلطنت کو بحال کر دے گا. اس انتظار میں وہ ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس خاص دن میں جو ہفتے کا پہلا دن ہے، اور ہفتے کے پہلے دن میں ہو کیا رہا کہ یسوع مسیح بیتنیہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ یسوع مسیح کا دوست لازر رہتا، اور یسوع مسیح نے اپنے دوست کو 4 دن کے مردے کو زندہ بھی کیا. بیتنیہ سے یہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے. اس جگہ سے بیتنیہ میں یسوع رہ کر وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں اور مختلف علاقوں میں جا کر منادی بھی کریں، لیکن وہاں پہ ٹھہر کر وہ اس بات کا انتظار کریں کہ کس طرح سے میں نے یروشلم میں داخل ہونا. اپنے شاگردوں کو تیار کر رہے ہیں. بیتنیہ سے یروشلم تقریباً 2 میل کے فاصلے پر. یسوع مسیح وہاں پہ جب ہے موجود ہیں اور وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو بیت فجے سے ہوتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ پہنچنا. یہ دونوں علاقے جو ہیں وہ آئیڈر سائڈر قریب قریب ہیں. اور بیت فجے وہ علاقہ ہے جہاں سے یسوع مسیح نے گدھی کے بچے کو لیا. یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں وہاں پہ بیت فجے میں، اس علاقے میں، اس ایریے میں جائیں اور وہاں سے آپ کیا لیں؟ ایک گدھی کا بچہ لیں. اور اگر مالک پوچھے تو آپ نے کہنا ہے خداوند کو یہ درکار ہے. آپ سوچنے والی بات یہ کہ آپ جائیں گے کسی کے پاس اور اسے کہیں گے کہ یہ گدھی کا بچہ دے دو، وہ دے دے گا. ہوتا کیا ہے؟ یسوع مسیح اپنی اتھارٹی ہم سب پر ظاہر کر رہے ہیں، ان پر بھی اور آج ہم پر بھی کہ تمام چیزیں میری ہیں. تمام چیزیں میری ہیں. میں جس کو چاہوں جب چاہوں جہاں سے چاہوں دوں، اور جس کو چاہوں جب چاہوں جس کو مرضی عطا کروں. میرے لیے یہ مسئلہ نہیں. میں جب بھی کسی کو چاہتا ہوں میں اسے بلا لیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اسے عطا کر دیتا ہوں. تو یسوع مسیح انہیں اپنے اتھارٹی بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے، آپ کہیں گے خداوند کو درکار ہے، تو وہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکیں گے کیونکہ سب کچھ میرے اختیار میں، سب کچھ میرا ہے، اس لیے مجھے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تمام کائنات جو ہے وہ میری ہی ہے، تمام کائنات پر میری ہی حکمرانی. اور یہ بات ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی ہے کہ ہم اس کے پیروکار ہیں جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے. اور جب شاگرد وہاں جاتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ گدھی کے بچے کو وہاں سے لے آتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں پوچھتا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہتا. اور وہ جب لاتے ہیں تو اس کے اوپر کیا لاتے ہیں؟ اس کے اوپر کیا رکھتے ہیں؟ کپڑے. اور کپڑے رکھ کر یسوع مسیح ان کپڑوں پر سوار. اب دیکھیں ذرا اس سفر کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ بڑا خوبصورت سفر ہے. اس سفر پر دھیان دیں تو گدھی کے بچے کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی بھی نہیں. کیا ہے اہمیت؟ گدھی کے بچے کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. لیکن اس پر جب یسوع مسیح سوار ہوتے ہیں تو وہ کتنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ گدھی کے بچے کے نیچے لوگ اپنے کپڑوں کو بچھائیں. جب آپ یسوع کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو آپ کی اہمیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنے کپڑے آپ کے نیچے نچھاور کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے یسوع مسیح کو پہن لیا، آپ نے یسوع مسیح کو اوڑھ لیا، آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا لیا. اور یہ شان ہے یسوع مسیح کی کہ جو بھی یسوع مسیح کو اپناتا ہے وہ اس دنیا سے اوپر چڑھ جاتا ہے. وہ یقینی طور پر عزت اور آبرو حاصل کر لیتا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی مقام نہ ہو، چاہے اس کا کوئی بھی درجہ نہ ہو. جو ہی وہ یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے ساتھ ہی وہ بلند درجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو قبول کر لیا جو سارے درجے دینے والا خدا. اب کیا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح
गधे के बच्चे पर सवार हैं और जा रहे हैं, और लोग नारे लगाना शुरू करते हैं। नारा वही लगा रहे हैं जिसका वादा किया गया था जकरिया 9 में। वही कह रहे हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सलामती और माल में बाला पर चढ़। ये नारे लगा रहे हैं, यीशु मसीह को वेलकम कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ नहीं रहे, नारे भी लगा रहे। आज भी बहुत से लोग समझते नहीं है, नारे भी लगा रहे। अब नारे क्या लगा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारा बादशाह आ गया, अब क्या होगा? रोमी हुकूमत पर हमारा तसल्लुत कायम हो जाएगा, हम अब इस बादशाह की वजह से हुकूमत करने लगे। लेकिन वो समझ नहीं रहे कि ये असल में साया है आने वाली चीजों, ये असल में अक्स है आने वाले जमाने का, क्योंकि जो कुछ है वो आसमान पर है और जो कुछ जमीन पर है वो उसकी नकल है। मैं कई दफा कहता हूं, जैसे कि आप देखिए जो कैथोलिक चर्च है वो हमेशा नकलें तैयार करता है, मुजस्समे तैयार करता है, बाकी नकलें तैयार करता है। क्यों तैयार करता है? क्योंकि हम असल इबादत नहीं कर रहे, हम नकल इबादत कर रहे हैं। हम नकल इबादत कर रहे हैं और असल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हम नकल नहीं तैयार करें, हमारी इबादत पूरी नहीं है, इबादत हो ही नहीं सकती। इसलिए क्योंकि हमने नकल तैयार नहीं की। जब तक हम नकल इबादत में असल करने की कोशिश करें, तो अगर हम नकल इबादत में असल करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है हमने इबादत ठीक नहीं की। हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। असल में है क्या कि आसमान पर नया यरूशलेम है, सही जो सफर है हमारा आसमान की तरफ है, हमें उसकी तरफ जाना है, वहां जाके सही वाली इबादत करनी है और यहाँ पे उस इबादत की नकल तैयार करनी है। और यही बात हजरत मूसा से खुदा ने कहा था कि जो कुछ तूने आसमान पर देखा है ठीक ठीक वही नकल नीचे तैयार कर, वैसी ही हैकल नीचे बना दे जैसी कि तूने आसमान पर देखी है, क्योंकि तूने यहाँ पे क्या तैयार करनी है? नकल तैयार करनी है। और फिर इस नकल के वसीला से तू असल में दाखिल होगा और फिर असली इबादत करेगा खुदा के पाक फरिश्तों के साथ। तो क्या होता है कि ये जो लोग हैं ये इस बात को नहीं समझ पा रहे, वो असल ही समझ पा रहे। उन्होंने सोचा कि ये अब इब्ने दाऊद आ गए, अब क्या होगा? हम बहाल हो जाएंगे, अब क्या होगा? दोबारा से सल्तनत मिलेगी, उसी तरह की सल्तनत जैसी कि बादशाह दाऊद की, वैसी सल्तनत होगी। हम तमाम के तमाम सुकून के साथ रहेंगे, सारे लोग हमारे अंदर होंगे। और ये सोचकर वो यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि सामने आयत मौजूद थी, सामने आयत मौजूद थी। और आयत क्या मौजूद थी? आयत ये मौजूद थी कि आपका बादशाह आता है और गधी के बच्चे पर सवार है। जब उन्होंने ये देखा कि ये तो बिल्कुल कलाम के मुताबिक है, ये तो पुराने अहदनामे में जो उनका अहदनामा था, वो कहते हैं ये तो जकरिया की किताब के मुताबिक जो वादा किया गया था उसके मुताबिक है, ये तो वाकई वादा पूरा हो गया, हमारा बादशाह आ गया, हम इसे वेलकम करते हैं। और उन्होंने वेलकम करना शुरू कर दिया, उन्होंने ये सारा काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके ज़हन में आया कि अब वो बादशाह आ गया है जिसका वादा जकरिया में किया गया था, और अब हम यकीनी तौर पर बादशाही करेंगे। और इब्ने दाऊद समझकर वो यीशु मसीह के लिए नारे लगा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह उन्हें ये बताना चाह रहे थे, उन्हें ये समझाना चाह रहे थे, उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहे थे कि ये पहली आमद है, दूसरी नहीं है, क्योंकि इब्ने दाऊद दूसरी आमद में आकर तमाम चीजों को बहाल कर। अब वो पहली आमद को ही दूसरी आमद समझ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए पहली आमद सारा कुछ था। लेकिन हकीकत ये है कि यीशु मसीह ने पहले आकर आदम और खुदा का मिलाप करवाना था। जब तक ये मिलाप नहीं हो जाता है तब तक कैसे अमन जो है वो
نازل ہو سکتا ہے، کیسے تمام کے تمام جو ہے وہ نئے یروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں، کیسے بحالی ہو سکتی ہے۔ تو پہلے لازمی تھا کہ آدم اور خدا کی صلح ہو جائے۔ اب یہ جو آمد ہے یسوع مسیح کے نزدیک صلح کی آمد ہے، یسوع مسیح کے نزدیک یہ جو بات ہے وہ صرف لوگوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی بات ہے اور اپنے آپ کو دے دینے کی بات ہے، لیکن جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ جو آمد ہے وہ بالکل ویسی ہے جو ابن داؤد کی آمد ہے۔ لہذا یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی اور وہ پوری بات کو سمجھ نہیں رہے اور حقیقی معنوں میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید بادشاہ آ گیا ہے اور اب سب کچھ بحال ہو جائے۔ جب ہم یہاں پہ موجود ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، ہم بھی کئی دفعہ باتوں کو پورے طور پر نہیں سمجھ پاتے، باتوں کو صحیح طور پر نہیں جان پاتے۔ ہمارا یہ جو سفر ہے جسے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یسوع مسیح کا سفر، یہ ہمارا اصل میں سفر بے شک بیتنیہ سے سٹارٹ ہو کر یروشلم پر جا رہا ہے، لیکن یہ سفر اصل میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی پیدائش سے یہ سٹارٹ ہوگا اور نئے یروشلم پہ اس کا اختتام ہوگا۔ کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ آپ کی پیدائش سے سٹارٹ ہوگا اور نئے یروشلم میں اس کا کیا ہوگا؟ اختتام ہوگا۔ اور اس دوران میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا، بالکل اسی طرح سے جیسے یہ لوگ تیار کر رہے، جیسے انہوں نے تیار کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو کھجوروں کی ڈالیاں ہم دیتے ہیں، یہ جو باقی چیزیں ہم دیتے ہیں، آپ کو پتا یہ کہاں سے، کیسے ہمیں پتا چلا کہ کھجوروں کی ڈالیاں لو اور اس طرح کی ساری چیزیں لو؟ یہ اصل میں اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 40ویں آیت، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے اسے پڑھ دیتا ہوں۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، اور پہلے دن میں تم خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی شاخیں اور موٹے درختوں کی ڈالیاں اپنے لیے لو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اصل میں پہلے سے موجود تھا، خدا کے کلام میں چونکہ یہ بات موجود تھی، انہیں یہ پتا تھا کہ کھجوروں کی ڈالیاں لینی ہے، انہیں یہ پتا تھا کہ پہلے پھل لینے ہیں، یہ تمام چیزیں لینی ہیں اور بادشاہ کو کیا کرنا ہے؟ ویلکم کرنا ہے۔ اور اس طرح سے انہوں نے یہ کیا، اور ہم بھی یہ سارا کچھ انہی آیات کو لے کر، انہی باتوں کو لے کر، جو باتیں انہوں نے کسی حد تک سمجھی تھی، پورے طور پر سمجھنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور خدا کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم اس سفر میں ایک بات یاد رکھیے گا، اس سفر میں ایک بات جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جب آپ اس سفر میں، تو آپ کے پاس دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ آپ بیتنیہ سے یروشلم کی طرف سفر میں، تو آپ کے پاس دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو ہر جگہ پہ کنڈیم کریں گے، آپ کا راستہ روکیں گے، بار بار رکاوٹیں ڈالیں گے، اس سفر میں ہمیشہ رکاوٹ بنے گی۔ جیسے کہ آپ دیکھیں وہاں پہ بھی فریسی تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یسوع مسیح سے کہہ رہے تھے انہیں روکیں، لوگوں کو روکیں، انہیں نعرے لگانے سے روکیں، انہیں کہیں کہ یہ ایسا نہ کریں۔ تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھر چلاؤ جائیں۔ آج بھی بہت سے لوگ آپ کو اس آسمانی سفر پر جب آپ رواں دوا ہوتے ہیں تو آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ خدا کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہے، لیکن آپ انہیں یہ بتائیں، آپ انہیں یہ کہیں کہ مجھے جس سفر پہ جانا ہے اس سفر میں اگر آپ میرے ساتھ نہیں بھی چلیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا پتھروں سے کام لے لے گا، خدا اینٹوں سے کام لے لے گا، خدا ریت سے کام لے لے گا، خدا سیمنٹ سے کام لے لے گا، خدا بے جان سے کام لے لے گا، لیکن اپنے کام کو جاری رکھے، وہ کبھی بھی اپنے کام کو روکا نہیں کرے۔
پھر اس کے بعد آپ دوسری طرف پہ دیکھیں تو دوسری طرف پہ وہ لوگ ہیں جو صرف دنیاوی باتوں کی فکر میں، جو دنیا میں صرف اپنی جو ہے وہ سلطنت چاہتے ہیں، لیکن خدا انہیں بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں سلطنت جو ہے وہ دنیا کی حد تک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عارضی ہے، یہ تو سایہ ہے، حقیقی دنیا تو اوپر ہے۔ تو یہ جو سلطنت ہے وہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے آپ نے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا، ہمیشہ کے لیے سلطنت کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، 80 سال کے لیے، 90 سال کے لیے، 100 سال کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلطنت کرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن میں رہنے کے لیے آپ کا جو سفر ہے وہ نئے یروشلم کی جانب ہونا چاہیے، اور اس میں جو بھی تکالیف ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ان سب کو آپ کو ہر حال میں برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو یہ سفر ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی اہم سفر جو ہے وہ جاری ہے۔ ہمیں اس سفر میں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمیشہ خدا کو اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر یسوع مسیح کو لادنے کی ضرورت ہے، اس کے قدموں میں اپنے آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے، اور خدا سے اس کی پوری برکتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم جتنا زیادہ محبت میں آگے بڑھتے جائیں گے، جتنا زیادہ پیار میں آگے بڑھتے جائیں گے، اتنی ہی اس کی برکتوں کو، اتنے ہی اس کے فضل کو ہم پورے طور پر حاصل کریں گے۔ صحیح معنوں میں آج کا اتوار، صحیح معنوں میں آج کا اتوار آپ کو امن کی دعوت دیتا ہے، پیس، کہ آپ نے امن کو اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی پہنچانا۔ امن اگر نہیں ابھی تک ہے، اگر آپ کی زندگی میں امن نہیں ہے تو آپ دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے۔ پہلے اپنی زندگی میں امن کو پیدا کرو، پھر دوسروں تک اس امن کو پہنچائیں۔ تو اگر آپ نے ایسا کیا تو سمجھیں کہ آپ نے واقعی 5 سدے سیلیبریٹ کیا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ آئے ہیں، آ کر چلے گئے ہیں، اور آپ نے یروشلم، نئے یروشلم کی طرف اپنے سفر کو نہیں جاری کیا، تو اس کا مطلب ہے آپ کے یہاں آنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ آئے اور آ کر آپ نے صرف نقل کو تو دیکھ لیا، لیکن اصل کی طرف آپ اپنے آپ کو نہیں بڑھائے ہوئے، اصل کی طرف آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ اپنے آپ کو نقل تک ہی محدود کر دیا۔ نقل بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس نقل کے ذریعے اصل کی طرف جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک ہم اصل کی طرف جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں تو نقل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ خدا کرے کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہوئے، حقیقی معنوں میں آج کے اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خداوند کی پاک برکتوں کو پورے طور پر حاصل کرنے کے لائق ٹھہریں۔